انسان خود کو ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے، ایسے کاموں کی طرف جاتا ہے جو اس کی اپنی صحت کے لیے، زندگی کے لیے اچھے نہیں ہیں، اور جب ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر اپنی تقدیر کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالی کا نام، ذاتی نام اللہ، اس کو ہم پر کر کے پڑھتے ہیں، اللہ نہ لگے، الف لام الف، تو اس پہ پر کرنا اللہ جب بھی لینا ہے۔ یہ قرآن نے کہا کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ قرآن نے ہی انسان کے بارے میں بتایا کہ یہ اس کو وقت چاہیے ہو سمجھنے کے لیے یا غور و فکر کرنے کے لیے، مگر یہ نہیں دیکھتا، بعد میں سوچتا ہے۔ میں چھوٹی سی بات سنانا چاہتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا، جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ اس کو طبیعت چاہی کہ دھوپ بہت ہے، گرمی ہے، میں کہیں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ درخت کی چھاؤں ملی، اس کے نیچے لیٹ گیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جب سوتے ہیں تو ان کا منہ کھل جاتا ہے، ناک بند ہو جاتا ہے، آنکھیں بند ہوئی ناک بند ہو جاتا ہے، منہ سے سانس لیتے ہیں۔ جو منہ سے سانس لیتے ہیں ان کی یادداشت اچھی نہیں رہتی۔ خیر، وہ اس طرح نیند میں چلا گیا۔ دور سے ایک سوار جا رہا تھا، اس کو نظر آیا کہ اس کے منہ میں سانپ جا رہا ہے چھوٹا سا۔ وہ اس کو نظر آ گیا۔ اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا، مگر جب تک قریب پہنچا سانپ اندر جا چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اسٹک۔ اس نے سوتے شخص کو اٹھایا، اٹھو۔ نیند میں گیا ہوا شخص جب اٹھتا ہے تو ہڑبڑاتا ہے، کیا بات ہے، کیوں اٹھا رہے ہو؟ کیا میں تمہاری زمین پہ سویا ہوں؟ اس نے کہا باتیں نہیں کرو، اٹھو۔ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مجھے سوتے سے کیوں اٹھا رہے ہو۔ وہ اس کو دوسری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا اٹھو، اور چھڑی گھمائی کہ اٹھتے ہو یا ماروں؟ تو یہ مار کے خوف سے اٹھا۔ اس نے کہا دوڑ لگاؤ۔ اس کو کتنا غصہ آ رہا ہوگا کہ بھی میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے۔ یہ ذرا رکتا، وہ پھر چھڑی دکھاتا کہ اور دوڑو۔ وہ اس کو دوڑاتا رہا، جہاں رکتا چھڑی دکھاتا۔ آگے ایک باغ آیا، سیب کے ایپل ٹریز وہاں لگی ہوئی تھیں، تو سیب گر بھی جاتے ہیں، پھل گر بھی جاتے، تو نیچے جو گرے ہوئے پھل تھے اس نے کہا یہ کھاؤ۔ اس شخص نے کہا مجھے بتاؤ، تم مجھے مار رہے ہو، دوڑا رہے ہو، اب کہہ رہے ہو سیب کھاؤ، میرا جی نہیں چاہ رہا۔ اس نے کہا کھاؤ۔ اس میں گلے سڑے بھی تھے، اچھے بھی تھے۔ وہ جب تک اس نے چاہا اس کو کھلائے، جہاں یہ رکتا تھا وہ چھڑی گھماتا تھا۔ خیر، اس نے اچھے خاصے کھا لیے۔ اس نے کہا پھر دوڑو۔ اس نے کہا تو نے مجھے مارنا ہے، مار لے، جان چھوڑ دے میری۔ اس نے کہا دوڑو۔ وہ اسی طرح دوڑاتا رہا۔ اس کی طبیعت میں سفرادی کیفیت، جس کو ہم الٹی ہونا کہتے ہیں، قے ہونا، وامٹنگ، وہ ہوئی۔ اس کے اندر سے سیب نکلے اور وہ سانپ نکلا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ نکل گیا، اس کو اپنی تکلیف یاد نہیں رہی کہ مجھے کتنا دوڑایا گیا، کون سے سیب کھلائے گئے۔ اب اس کو بجائے غصے سے دیکھنے کے، اس کو مہربانی کی نظر سے، محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ تیرے اندر چلا گیا تھا، میں نے اس کو نکالنا تھا، تجھے بتاتا ہو سکتا ہے تو خوف سے ہی مر جاتا، تو میں نے اس کو نکالنا تھا، اس لیے تجھے یہ محنت کروائی۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا جی آپ 4 ڈنڈے اور مار لیں۔ تو ہمیں جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ ہماری اپنی بھلائی کے لیے ہے، لیکن ہم ہمارے اندر شیطان گھسا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جن چیزوں سے روکا ہے یا ہمیں بتایا گیا ہے کہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے بتائی گئی ہوں، ہمیں اس کے پیچھے حکمت معلوم نہیں ہے، تو ہم وہ محنت بھی نہیں کرنا چاہتے، رکنا بھی نہیں چاہتے۔ اگر ہمیں ذرا سی بھی حکمت معلوم ہو جائے تو ہم بھاگیں اس چیز سے دور۔ میں جو واقعہ سنا رہا تھا نا، اس میں جو نتیجہ نکلا وہ کیا،
یہ پابندیاں جو ہوتی ہیں، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، یا سردیوں میں گرمیوں میں روزے رکھنے ہیں، اٹھ کے وضو کرنا ہے، دانت صاف رکھنے ہیں، سونے سے پہلے چراغ بجھانا ہے، یہ ساری تعلیمات کس لیے ہیں؟ ہماری بھلائی کے لیے. ہمیں یہ لگتی ہیں یعنی کہ ہم پر پابندیاں ہیں، ہم پر زبردستی، لیکن جب رزلٹ ملے گا، اس کو رزلٹ ملا، اس کو تکلیف بھول گئی. ماں 9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھ کے بڑے درد اٹھاتی ہے، پھر موت زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے جب وہ جنتی ہے، لیکن جب بچہ گود میں آ جاتا ہے اس کو تکلیف یاد رہتی ہے. یہی بات. تو اس انسان کو بتایا گیا کہ تیرے لیے راحتیں ہیں، آگے تھوڑی سی پابندیاں یہاں کر لے، آگے راحتیں ہیں. اگر ابھی راحتیں کر لے گا تو آگے پھر تجھے مشکلات ہیں. اور 4 دن کی زندگی میں دفتر میں جاتا ہوں، ان کی پابندی قبول کر لیتا ہوں. میں سڑک پہ آتا ہوں، ٹریفک کی پابندی قبول کر لیتا ہوں. میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں، اس کی پابندی، تو میں رب کی پابندیاں کیوں نہیں قبول کر رہا؟ ایک جو ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ ایک چیز شامل ہے، میں چاہتی ہوں آپ اس پر بتائیں. کیا یہ گناہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹرز نے آپ کو بتایا ہے، لیکن آپ پھر بھی وہ چیز کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے طبیعت خراب ہو رہی ہے، لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، کیا اس کو ہم گناہ کہیں گے؟ میں 4 جملے آپ کو یاد کرا دیتا ہوں، میرے سننے والے دیکھنے والے بھی. ایمان، عقل، صحت، اخلاق. دہرائیں گی آپ؟ ایمان، صحت، عقل، اخلاق. جو ان کو نقصان دیتی ہے شریعت نے منع کر دیا. اللہ اکبر. تو یہ صحت کو نقصان دے رہی ہے؟ غصہ عقل کو نقصان دیتا ہے، کوئی حرام چیز میرے ایمان کو، صحت کو نقصان. تو جو چیزیں منع ہیں، اب ہمیں ہر مضر صحت، مضر مطلب نقصان دینے والی چیز سے روکا گیا. میں دیکھ کر مکھی کیوں نہیں نکلتا؟ کیونکہ پتہ ہے کہ صحت کے لیے. تو اسی لیے اب انسان، وہ میں نے کہا نا ظلومن جہولا عجولا کے لفظ قرآن میں انسان کے لیے، پہلے اوور ٹائم کروں گا، میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بجائے میں 16 گھنٹے کروں گا. وہ لگا ہوا ہے، ساری جوانی لگا دی، 4 پیسے آ گئے، صحت چلی گئی. اب وہی پیسے دے کے کہہ رہا ہے صحت واپس آ جائے. راتوں میں جو نوجوانوں نے جاگنا شروع کر دیا ہے، یہ صحت کے لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں سب سے خطرناک بات ہے. قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ نَهَارًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ رات بنائی ہے تمہارے لیے آرام کرو، دن بنایا ہے کہ کام کرو. لیکن رات کو اگر بھلائی کے لیے جاگے تو منع نہیں، عبادت کے لیے کسی نہیں، اس میں بھی جسم کو آرام جو ضروری ہے وہ دینا، ورنہ عبادت کیسے کرے گا؟ اب آپ کو قیلولہ کہا گیا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد 1-1.5 گھنٹہ آرام کر لو، کیونکہ رات کو جو آدھی رات کو جاگو گے اس میں یہ نیند مدد دے گی. تو ہمیں ہر طرح سمجھایا گیا. میں اگر کوئی مجھے کہہ دے کہ فلاں چیز کھانے سے تمہاری آنکھیں چلی جائیں گی، کان چلے جائیں گے، تو میں جان بوجھ کر پھر اس کو کھا رہا ہوں، تو عقل والا تو نہیں ہوں. عقل ملی ہے تمیز کے لیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہم نے اس عقل کو رکھ لیا ہے صرف گیم کھیلنے کے لیے. ہم ہر وقت وہ آئی پوڈ پہ یا آئی پیڈ پہ گیم کھیلتے رہیں گے، گیم بوائے لے کر، تو کیا ہوگا ہمارا حال. اچھا، اور سنیے، مجھے یہ بتائیے، وضو کرنے میں میرا فائدہ ہے یا نہیں؟ میرے جسم کے وہ اعضاء دھل رہے ہیں جن کو سب سے زیادہ متاثر ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. نماز میں میری وہ ایکسرسائز بھی ہو رہی. اچھا، میں فجر میں اٹھاؤں لیکن صرف مجھے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں. ظہر میں آئے 12، پھر تھوڑا سا ہلکا، پھر آپ کو 8 اگر سنتیں پڑھتے ہیں، ورنہ 7 مغرب کی. رات کو کھانے کے بعد مجھے 17 دی گئیں. جو چیز دیکھوں گا میں وہ ایک ایسی ترتیب کے ساتھ ہے میرے پاس کہ اس میں میرے جسم کے لیے میری ذہانت. اب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سارا بلڈ سرکولیشن ہمارا صحیح ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ہم غور ہی نہیں کرتے. تو میں یوں کہوں گا کہ ہماری ناکامیوں کے اسباب میں
بے جا خواہشات اور ہمارا غلط استعمال. اللہ اکبر. اب میں رات کو سڑک پر فٹ پاتھ کی روشنی میں بیٹھ کے اگر پڑھ رہا ہوں کہ میرے گھر میں روشنی نہیں ہے، میں پڑھ رہا ہوں، میرا وہ جاگنا وہ پڑھنا تو درست ہے، لیکن میں گپے مار رہا ہوں. میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، سو نہیں پا رہی کہ کب بیٹا آئے گا، یا بیوی بچے انتظار میں، اور میں ان کا حق مار کے ان لوگوں کو دے رہا ہوں جن سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا. بری صحبت ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ غلطی ہے، غلط چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. علامہ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا.